تین بندے جا رہے تھے، پچھلی قوموں کا صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا، راستے میں طوفان آ گیا، یہ تینوں پردیسی بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کی غار کے اندر داخل ہو گئے۔ رب العالمین نے چوٹی پر پڑے ہوئے پتھر کو حکم دیا، پتھر نیچے گرتے گرتے غار کے منہ پر آ کر بند ہو گیا۔ یہ تینوں بندے بچنا چاہتے تھے اور رب العالمین ان کو قید کرنا چاہتا تھا۔ مرضی انسان کی پوری نہیں ہوتی، مرضی رب رحمان کی پوری ہوتی ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا، پتھر غار کے منہ پر آ کر بند ہو گیا۔ اب تینوں نکلنا چاہتے ہیں، زور لگا لگا کر تھک گئے لیکن نکل نہیں سکتے۔ آپس میں مشورہ کیا، ہماری ساری طاقتیں جواب دے گئیں لیکن اللہ والا دروازہ تو کھلا ہے۔ رب العالمین کی طرف رجوع کیجئے۔ اگر زندگی کے اندر تم نے کوئی خالص اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کیا ہے، دعا میں وہی عمل پیش کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے بندے نے نیک عمل دعا کے اندر بطور واسطہ پیش کیا، اے میرے پروردگار، میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا، واپس آ کر دودھ ان کا نکال کر والدین کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن بکریاں چراتے چراتے میں دور نکل گیا، واپس آیا، رات کا وقت ہو چکا تھا، دودھ نکالا، پیالے کے اندر ڈالا، والدین کے قریب پہنچا، اماں بھی سو رہی ہے، ابا بھی نیند کر رہا ہے۔ گھر والی نے کہا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو دے دے، والدین تو حالت آرام میں ہیں، میں استعمال کر لوں گی۔ بندہ کہنے لگا، رب العالمین، میں نے اپنے بچوں گھر والی سے کہا پہلے والدین کو پلاؤں گا بعد میں تمہیں دوں گا۔ ساری رات میں والدین کے سرانے دودھ کا برتن لے کر کھڑا رہا، پتہ نہیں کس وقت ان کو جاگ آئے اور بھوک کی وجہ سے دودھ مانگ لے۔ سب سے پہلے والدین کو پلاؤں گا بعد میں گھر والوں کو دوں گا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے میرے اللہ، ساری رات میں دودھ کا برتن لے کر کھڑا رہا، یہ میں نے نیک عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تو نے قبول کیا ہے اسی کا واسطہ ہمیں غار والی پریشانی سے نجات عطا فرما۔ ہاتھ منہ پہ پھیرے، رب العالمین نے پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا۔ نیک عمل کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، ابھی نہیں نکل سکتے، دوسرے سے کہا تو دعا کر، کوئی زندگی میں نیکی کی ہے اللہ کے سامنے بطور واسطہ پیش کر۔ دوسرے بندے نے کہا ہے میرے، اب میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا، میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں۔ دوسرے بندے نے کہا میرے پروردگار، میں چچا زاد بہن پر غلط نظر رکھتا تھا، میں نے اسے غلط کام کا تقاضا کیا، اس نے مجھ سے پیسے مانگے، میں نے سونے کے دینار سامنے رکھ دیے محنت کرنے کے بعد، اور جب غلط کام کرنے کا وقت آیا عزت حوالے کرنے لگی، اس کی زبان سے نکلا اتق اللہ ربک، ساری دنیا نہیں دیکھ رہی، عرش والا تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر جا۔ جب پروردگار تیرا نام آیا میں کانپ اٹھا، میں نے سونے کے دینار بھی اس کے حوالے کر دیے اور سچے دل سے یہ ارادہ کر لیا آئندہ غلط نظر اس پر نہیں ڈالوں گا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے میرے اللہ، اگر میں نے یہ نیک عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اسی نیک عمل کا واسطہ ہمیں غار والی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ ہاتھ منہ پہ پھیرے، رب العالمین نے پتھر کو اور تھوڑا سا ہٹا دیا۔ نیک عمل کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، ابھی نہیں نکل سکتے۔ تیسرے بندے سے کہا تو دعا کر،
کوئی نیک عمل کیا ہوا ہے اللہ کے سامنے پیش کر۔ تیسرے بندے نے کہا ہے میرے پروردگار مجھے محنت مزدوری کرانے کی ضرورت پڑ گئی، بازار سے مزدور میں لے آیا، اس نے کام کیا، جب فارغ ہوا میں مزدوری دینے لگا، وہ ناراض ہو گیا، یہ میری اجرت تھوڑی ہے، نہیں بھائی پوری ہے، نہیں ادھوری ہے، میں نہیں لیتا، ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو ضائع نہیں کیا۔ حدیث پاک میں آیا چاول تھے یا باجرہ تھا، اس کی مزدوری میں نے زمین کے اندر کاش کرنا شروع کر دی، فصل کی شکل میں فصل تیار ہوئی، ایک جانور میں نے خرید لیا، اللہ تو نے برکت ڈالی، بکریوں کا ریوڑ تیار ہو گیا، گائے بھی بہت ساری تیار ہو گئی، اللہ کریم نے برکت ڈالی۔ بڑی مدت کے بعد وہ مزدور واپس آیا، مجھے کہنے لگا بندہ خدا میں نے کافی عرصہ پہلے مزدوری کی تھی، ناراض ہو کر چھوڑ کے چلا گیا تھا، اب مجبور ہو کر تیرے دروازے پہ آیا ہوں، وہی مزدوری مجھے دے دے۔ میں نے کہا یہ سارا ریوڑ تیرا ہے۔ یار میرے ساتھ مذاق تو نہ کر، میں نے کہا مذاق نہیں کر بھائی، وہ تو تھوڑی سی مزدوری بنتی تھی، میں ناراض، بھائی سب کچھ تیرا ہے، اللہ نے برکت ڈالی ہے، اے میرے اللہ اگر میں اس کو نہ دیتا میرا کر کچھ نہیں سکتا تھا، میں نے تیری رضا کے لیے سارا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا، اگر تو نے یہ میرا نیک عمل قبول کیا ہے اسی کا واسطہ ہمیں غار میں سے نجات عطا فرما۔ دعا مانگ کر فارغ ہوا، اللہ نے پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دیا۔